تاکہ ان کے دل سے ایمان کا بیج مارا جائے۔ لارڈ میکالے کی جو تقریر دارالعوام میں تھی وہ آج چھپ گئی ہے، میں نے خود پڑھی ہے۔ اگر ان کی تصویریں آپ کے سامنے لگا دی جائیں تو آپ پہچان نہیں سکتے کہ کون عالم ہے اور کون طبیب ہے۔ تانے دیتا ہے تو دیا کرے کہ بھئی یہ زکوٰۃ پہ پل رہے ہیں، یہ خیرات پہ پل رہے ہیں، یہ صدقے پہ پل رہے ہیں، کہ وہ ہندوستانیوں کو، ہندوستان کے باشندوں کو، سب کو وہ جانور سمجھتا ہے۔ اور یہ مدرسہ کا لفظ سب سے زیادہ جو مشہور ہوا وہ اندلس میں ہوا، اسپین میں، اور وہاں یورپ کے بڑے بڑے شہزادے تعلیم پانے کے لیے وہاں مدرسے میں آیا کرتے تھے۔ میں آج بھی میں گیا ہوں غرناطہ، اسپین کا جو مشہور شہر ہے غرناطہ، تاریخی شہر ہے، تو میں ویسے ہی وہاں اچانک چلا گیا تھا، تو وہاں پر چہل قدمی ہم کر رہے تھے تو دیکھا ایک بڑی عمارت ہے شاندار، اسے بہت سارے کمرے بنے ہوئے ہیں، محرابی انداز کے کمرے ہیں، تو اس پر اسپینش یعنی رومن رسم الخط میں لکھا ہوا تھا مدرجہ، معلوم ہوا کہ یہ مدرسہ تھا، اور یہ وہ مدرسہ تھا کہ جس کی پورے یورپ میں شہرت تھی، شہزادے اور شہزادیاں وہاں آ کر پڑھا کرتے تھے۔ تو لیکن اس طرح پڑھتے تھے کہ جو سائنس پڑھ رہا ہے اس کا حلیہ بھی وہی ہے، اس کے ادائیں بھی وہی ہیں، اور جو حدیث پڑھ رہا ہے اس کی بھی ادائیں وہی ہیں، دیکھنے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ ایک محدث اور ایک سائنسدان، آپ علامہ ابن عربی کو دیکھ لو محدث، اور ابن خلدون کو دیکھ لو مورخ، اور ابو ریحان بیرونی کو دیکھ لو فلکیات کا ماہر، ابو علی ابن سینا کو دیکھ لو طب کا ماہر، لیکن اگر ان کی تصویریں آپ کے سامنے لگا دی جائیں تو آپ پہچان نہیں سکتے کہ کون عالم ہے اور کون طبیب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنیادی تعلیم ان کی بچپن سے ان کو تربیت دی جاتی تھی کہ وہ دین کو اپنے اندر اپنائیں، اور اس کی وجہ سے چاہے کسی بھی شعبے زندگی میں چلے جائیں، وہ نماز کے وہ پابند ہوتے تھے، روزے کے وہ پابند ہوتے تھے، مسائل کم از کم اتنے جتنا انسان کے لیے فرض عین ہے اتنے مسائل و احکام ان کو معلوم ہوتے تھے۔ ان کا حلیہ بھی ویسے ہی تھا جیسا، اور ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کی معاشرت، ان کی ثقافت سب ایک جیسے۔ ہمارے آگے انگریز بر صغیر میں، اور اس نے آ کر اس کی جو یعنی آج انگریز بن کر لوگ اپنے آپ کو فخر کرتے ہیں، اس شخص کی، اس قوم کی، یعنی اس قوم کی گھٹیا پن کی انتہا یہ تھی کہ وہ ہندوستانیوں کو، ہندوستان کے باشندوں کو، سب کو وہ جانور سمجھتا ہے۔ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب ہم یورپ کے اور برطانیہ کے شہریوں کا ہندوستان کے شہریوں سے موازنہ کرتے ہیں تو یہ سارے ہندوستانی ہمیں گندے جانور نظر آتے ہیں، تو وہ سارے ہندوستانیوں کو گندا جانور سمجھتا تھا۔ اس نے آ کر نظام تعلیم بدلا، اس نے آ کر مدرسے کو فنا کرنے کی کوشش کی، اور یہ جو دستار فضیلت آپ کو ابھی طلبہ کو پہنائی گئی ہے نا، اتنا بڑا اعزاز ہے یہ کہ امامہ، یہ سنت ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ امامہ علم و فضل کی نشانی، یہ امامہ تقدس کی نشانی، یہ امامہ اتباع سنت کی نشانی، یہ امامہ تہذیب اور ثقافت کی نشانی۔ انگریز نے آ کر کیا کیا کہ یہ امامہ جو مسلمانوں کا، علماء کا ایک امتیاز تھا، حکمرانوں کا تھا، حکمران بھی امامہ پہنتے تھے اور لباس بھی ان کا ہوتا تھا، یہ اس نے امامہ اور یہ شاہی لباس اور علماء کا لباس خانساؤں کو بنایا، ذلیل۔
چپراسیوں کو پہنایا، دربانوں کو پہنایا، تاکہ اس لباس کی عزت دلوں سے ختم کی جائے، اس کا اکرام دلوں سے ختم کیا جائے۔ تو جب تعلیم بدلی اور جو قرآن و سنت کی تعلیم تھی، جو قرآن کریم کی تفسیر کی تعلیم تھی، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعلیم تھی، جس کے ایک ایک راوی کی کچا چٹھا ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اس کی تحقیق اور تفتیش کا جو انداز ہے وہ پورا پڑھایا جاتا تھا، وہ سب ختم کر دیا، اور ایک چھوٹی سی سب مضمون رہ گیا، اسلامیات۔ اس اسلامیات سے نہ فرض عین باتوں کا علم ہوتا ہے، نہ اس سے پوری طرح اسلامی تاریخ کا پتہ چلتا ہے، نہ اسلام کی تہذیب اور ثقافت کا پتہ چلتا ہے۔ سارے مضامین چھوڑ کر یہ کس لیے؟ تاکہ ان کے دل سے ایمان کا بیج مارا جائے۔ لارڈ میکالے کی جو تقریر دارالعوام میں تھی وہ آج چھپ گئی ہے، میں نے خود پڑھی ہے، اور اس نے کہا کہ ہم اس قوم پر حکومت اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگ پیدا کرنے چاہتے ہیں جو اپنی نسل اور نسب کے لحاظ سے تو ہندوستانی ہوں، مگر اپنی سوچ اور سمجھ کے اعتبار سے اور اپنی سمجھ کے اپنے تہذیب اور ثقافت کے اعتبار سے وہ انگریز ہوں۔ اور انگریز بھی کوئی ایسے انگریز پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا کہ بہت بڑے سائنسدان ہو جائیں اور ان سے آگے بڑھ جائیں۔ ایسے انگریز پیدا کرنا چاہتا تھا جو کلرکی کریں، جو ان کلرک بن کے رہیں۔ اکبر الآبادی کہتے تھے مرحوم کہ کر کلرکی، کھا ڈبل روٹی، خودی سے پھول جا۔ تو سارا نظام اس لیے بنا دیا کہ ہمارے کام دفتروں میں کام کرنے کے لیے کلرک ہمیں مل جائیں، اور اسلامی علوم کا بیج مارنے کی کوشش۔ تو اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرمائے ان حضرات پر جنہوں نے یہ محسوس کیا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو لوگ اسلام کو بھول جائیں گے، اسلام کی تعلیمات بھول جائیں گے۔ تو انہوں نے ایک انار کے درخت کے نیچے دو آدمی بیٹھ گئے، ایک استاد اور ایک شاگرد، اور دونوں کا نام محمود، استاد بھی محمود اور شاگرد بھی محمود۔ کیوں بیٹھ گئے؟ کہ یہ تو دین کا بیج مارنا چاہتے ہیں، دین کے علوم کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر دین کی شمع روشن کریں گے۔ ہم پر معاش کے دروازے بند کر دیے گئے، ہمیں فاقوں کا شکار بنا دیا جائے، ہم موٹا جھوٹا پہن لیں گے اور ہم فاقے اٹھا لیں گے، لیکن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہم گرنے نہیں دیں گے۔ تو وہاں دارالعلوم دیوبند میں بیٹھ کر ان حضرات نے یہ بیڑا اٹھا لیا۔ کون تھے بیڑا اٹھائے والے؟ مولانا محمد قاسم نانواتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، کون؟ جنہوں نے پہلے انگریز کے خلاف جنگ لڑی شاملی کے محاذ پر، اور اپنی چھوٹی سی حکومت بھی قائم کر لی تھی، اور وہاں پر نقارہ بجا کرتا تھا کہ حکم اللہ کا، قانون اللہ کا، اور حکم رحمت اللہ کا۔ رحمت اللہ حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ، کیرانے کے اندر وہ ایک چھوٹی سی ریاست قائم کر لی تھی انگریزوں کے مقابلے کے لیے، لیکن جب اس میں ناکامی ہو گئی تو کہا کم از کم اپنے ہم دین کو تو محفوظ کر لیں، تو اس کے لیے دارالعلوم دیوبند قائم کیا، اور اس طرح کیا کہ روکھا سوکھا کھا گئے، موٹا جھوٹا پہن لیا، فاقے اٹھا لیے، مگر اس دین کو اور اس علم کو پکڑ کر بیٹھے رہے۔ لوگوں نے کہا یہ دقیانوسی ہیں، یہ رجعت پسند ہے، یہ سوئی گھڑی کی سوئی کو پیچھے لے جانے والے ہیں۔ سارے تانے برداشت کر لیے، کہا جو یہ تانے تو ہمارے گلے کا زیور ہے،
انبیاء کرام کو بھی تانے دیے گئے. تو یہ سارے تانے بھی کھا لیے, فاقے بھی سہ لیے, ایک پیسہ گورنمنٹ سے نہیں لیا, اور پورے ہندوستان کے اندر جال بچھا دیا مدارس کا. آج لوگ مدارس کے اوپر باتیں تو بہت کرتے ہیں, لیکن ذرا نظام تو جا کے دیکھو کس طرح کیا ہے. ایک پیسہ. یہ ابھی مولانا وہ بتا رہے تھے اپنا سالانہ خرچہ, مولانا ناصر صاحب سالانہ خرچہ بتا رہے تھے. کوئی ذرا ان سے پوچھا آتا کہاں سے؟ یہ جو کروڑوں کا خرچہ بتا رہے تھے یہ آتا کہاں سے؟ میں سمجھتا ہوں اس کا جواب یہ دے نہیں پائیں گے, میں بھی نہیں دے سکتا. میرے دارالعلوم ہے, اس میں جتنا خرچہ بتا رہے ہیں اس سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے ماہانہ, اور لوگ پوچھتے ہیں بھائی کہاں سے آتا ہے؟ میں نے کہا بھائی مجھے نہیں معلوم کہاں. کروڑوں کا میرے ہاں ہمارے ہاں دارالعلوم میں تو کروڑ سے زیادہ کا خرچہ ماہانہ ہے. تو پوچھتے ہیں لوگ کہاں سے آتا ہے؟ میں نے کہا بھائی مجھے نہیں معلوم کہاں سے آتا ہے. اور ایک پیسہ نہ صرف یہ کہ حکومت سے نہیں لیتے, بلکہ اگر حکومت دے بھی تو لینے کو تیار نہیں. لینے کو ہم تیار نہیں ہیں. کوئی اگر ہم سے آفر کرے کہ بھئی تم اتنا اچھا کام کر رہے ہو, وہ تو بول تو اچھا کام تسلیم ہی نہیں کرتے. لیکن اگر کر لے تو اور دے دے ہمیں تو ہم لینے کو تیار نہیں. ایک مرتبہ اعلان کر دیا تھا حکومت نے کہ 1 ارب روپیہ بجٹ میں مختص کیا جا رہا ہے مدارس کے لیے. تو ہمارے جو اکابر ہیں وفاق کے, حضرت مولانا حنیف دالندری صاحب اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب, ان کا بیان آیا کہ بھئی کیوں دیا جا رہا ہے ہمیں. یہ دنیا میں یہ مثال واحد ہی ملے گی کہ کوئی دنیا میں یہ حکومت کہتی ہے کہ بھئی ہم تمہیں پیسے دے رہے ہیں, وہ کہنا کیوں دیتے ہو ہمیں, ہمیں نہ دو, ہمیں دے رہے ہو کیوں دے رہے ہو ہمیں. تو یہ واحد مثال ملے گی ان مدرسوں کی. تو میرے بھائیوں یہ قائم ہوا ہے کس کام کے لیے کہ قبر میں جانے کے بعد جو حالات پیش آنے والے ہیں اس کی تیاری کریں. تو وہ تیاری کرنا کس طرح ہے کہ قرآن نے جو حکم دیا اس کو سمجھ لو, جو رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اس کو سمجھ لو اور اس کو پھیلا دو, اس پر عمل کرو, تو قبر تمہاری گلزار بن جائے گی, باغ بن جائے گی, اور آخرت تمہاری سدھر جائے گی. اس کام کے لیے بیٹھے ہیں یہ. اب کوئی تانے دیتا ہے تو دیا کرے کہ بھئی یہ زکوٰۃ پہ پل رہے ہیں, یہ خیرات پہ پل رہے ہیں, یہ صدقے پہ پل رہے ہیں, یہ جو ہے ان کے لباس جو ہیں وہ زمانے کے مطابق نہیں ہیں, ان کے لباس مطابق نہیں ہیں زمانے کے. زمانہ کسی اور طرف جا رہا ہے یا اور طرف جا رہے ہیں. ان کی پگڑی لوگوں کو نہیں بھاتی, ان کی داڑھی نہیں بھاتی, ان کا انداز و ادا نہیں بھاتا, اس واسطے کہ یہ اپنے ہاتھ میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی رسی کو پکڑے ہوئے. دنیا کچھ کہتی ہے تو کہا کرے, ہم دنیا کے تابع نہیں ہیں, ہم دنیا کے تابع نہیں ہیں. اور زمانہ بات و نسازت تو بات زمانہ سطح والے مسلک سے ہم حامل ہیں کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے کوئی ہمیں کیا کہتا ہے, لیکن ہمیں تو ایک ہی پرواہ ہے. اللہ تعالیٰ وہی پرواہ ہمارے دلوں میں باقی رکھے, وہ یہ کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضری ہو تو وہاں جا کر ہمیں یہ ذلت نہ ہو کہ تم نے مجھے چھوڑ کر میرے دشمنوں کو اپنا مائی باپ بنا لیا. تو بھائی اگر یہ مدرسے اس کام کے لیے بیٹھے ہیں تو کرنے دو ان کو بیچاروں. یہ تم سے کچھ مانگتے نہیں, یہ تم سے, میں تو یہ کہتا ہوں جو سندیں منظور ہوئی تھی نا تو میں تو اس کا قائل نہیں تھا کہ صدریں منظور ہوں اور ان کی ایکویلنسی تلاش کی جائے. ارے تمہیں
جو علم عطا ہو گیا اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں عطا کر دیا ہو اللہ تعالیٰ نے، تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں، کوئی سند، کوئی ڈگری، کوئی اعزاز اس کے برابر نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین کے ذریعے دیا، بشرطے کہ صحیح معنی میں علم دین حاصل کر لیا، اور وہ حاصل ہوتا ہے محنت سے، حاصل ہوتا ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، حاصل ہوتا ہے استادوں کی خدمت میں رہنے سے، ان کی صحبت سے۔ اگر یہ حاصل کر لیا تو سب کچھ حاصل ہو گیا۔